بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم جو ہے مرزا خان داغ کی پہلی غزل پڑھ رہے تھے، جس کے 2 اشعار کی ہم نے تشریح کی تھی۔ تو اب جو ہے مرزا خان داغ کی غزل نمبر 1 یا شعر نمبر 3 ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شعر دیکھیں گے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اس کی تشریح کریں گے۔ تو شعر ہے ہمارے پاس: سنانے کے قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیان آتے آتے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم لغت دیکھیں گے۔ لغت میں جو ہے وہ سنانے کے قابل لفظ ہے، جس کا مطلب ہے بتانے کے لائق، ٹھیک ہے، جو بات مطلب بتانے کے لائق ہو، بتانے کے قابل ہو، جو بتائی جا سکے۔ اور وہی سے مراد یہاں پر ہے اصل بات، اور رہ گئی نہ ہو سکی۔ تو ان کو، یہاں پر ان کو کا لفظ جو استعمال ہوئے اس سے مراد ہے محبوب۔ تو یہاں پر اہم نکات ہم دیکھیں گے۔ پہلا نقطہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ شاعر جو محبوب سے کہنا چاہتا تھا وہ نہ کہہ سکا، اور اس کے بعد دوسرا جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہے دل کی بات جو ہے وہ شاعر کے دل میں ہی رہ گئی۔ اور تیسرا ایک پہلو یہ ہو سکتا ہے جو دل کی بات کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو اس نے اصل بات کہنی تھی وہ نہ کر سکا اور درمیان میں ہی رہ گئی۔ اور دوسرا پہلو محبوب سے جو ہے وہ شکوے شکایات کرنا جو ممکن نہیں ہو سکا۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ زہر بحث شعر میں شاعر اپنا دکھ بیان کر رہا ہے کہ وہ وجوہات، ٹھیک ہے، وہ بہت ساری وجوہات، بہت ساری باتیں اپنے محبوب سے کہنا چاہتا تھا اور وہ نہ کہہ سکا۔ سنانے کے قابل ہونا سے مراد ہے دل کی بات بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور ایسی بات بھی لی جا سکتی ہے جو کسی بات کی اصل ہو۔ وہی رہ گئی شاعر کی بے بسی کو بیان کر رہا ہے، یعنی شاعر وہی بات کہنا چاہ رہا ہے اپنے محبوب سے لیکن وہ نہیں کہہ سکا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے اپنے دل کا حال بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن سب کچھ کہہ دینے کے باوجود بھی وہ اصل بات کہہ نہیں پاتا ہے۔ یہ ایک ایسا روگ ہے جو ساری عمر جو ہے وہ ایک پچھتاوا بن کر انسان کے ساتھ ساتھ ساری زندگی اس کو کھاتا رہتا ہے اندر سے۔ لیکن جہاں پر اگر ہم دیکھیں تو کیا کہتا ہے کہ اکثر اوقات ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ ایک عاشق جو ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کو جو ہے اپنے محبوب کا دیدار کرنا، اسے ملاقات کرنا اتنی آسانی سے میسر نہیں ہوتا۔ تو کبھی جب وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے ملے گا تو اس سے تمام شکایات کرے گا، شکوے کرے گا، اپنے دل کی باتیں کہے گا، ٹھیک ہے، اور اس کی طرف سے جو ہے عاشق پر ہونے والے جتنے بھی ظلم تھے، ستم تھے، مصائب کا ذکر کرے گا، ساری چیزیں بیان کرے گا۔ لیکن جب اس کا محبوب اس کے سامنے آتا ہے، اس کے روبرو آتا ہے، تو عاشق جو ہے وہ تمام باتیں بھول جاتا ہے اور وہ اپنے تمام دکھ مصائب اپنے محبوب کے دیدار پر جو ہے وہ نچھاور کر دیتا ہے، اور اس کے جو ہے وہ لب بالکل بند ہو جاتے ہیں، وہ کسی بھی قسم کا شکوہ شکایت اپنے محبوب سے نہیں کر پاتا۔ تو یہاں پر شاعر یہی ہمارے پاس بیان کرتا ہے کہ اس کا ایک تو پہلو یہ ہوتا ہے کہ شاعر محبوب سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے، وہ اسے اپنے دل کے حال سے آگاہ کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دے، لیکن اسے اپنے دل کے جو ہے وہ تمام راز سے آگاہ کر دے، لیکن وہ اسے بتائے کہ اس کا دل جو ہے وہ اس کے لیے کتنا بے چین رہا ہے، بےتاب رہا ہے، لیکن وہ اسے اپنی بات نہیں کہہ سکا، اور اس کے دل کی بات اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس شاعر کہتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اپنے محبوب سے تمام اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہے، لیکن جب وہ اپنے محبوب کے روبرو آتا ہے تو اس کے لب جو ہے وہ وہیں پر دم توڑ جاتے ہیں، اور تمام شکایات اس کی وہیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، اور وہ اپنے محبوب کے حسن میں جو ہے وہ وہیں پر کھو جاتا ہے اور اس کے دیدار میں ہی رہ جاتا ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ عاشق جو ہے وہ اس کے دل کا حال بیان کرنا چاہتا ہے اپنے محبوب کے سامنے۔ عاشق محبوب کی غیر موجودگی میں محبوب کے ستم اور ظلم کا تذکرہ تو کرتا رہتا ہے، وہ غصے میں کہتا ہے کہ آج محبوب ملا تو دل کا سارا غبار نکال دوں گا، اس کے سامنے اپنے دل کے راز کھول کے رکھ دوں گا۔ لیکن ہوتا ہی ہے کہ جب محبوب سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے تو عاشق ہوش میں نہیں رہتا اور اپنے دل کی بات نہیں کہہ پاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس مرزا خان داغ شاعر کہتے ہیں کہ اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا کہ وہ یہ شکوے شکایات کرے گا اپنے محبوب سے، اس سے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کرے گا، ٹھیک ہے، اپنے دلی جذبات کا اظہار کرے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جب اس کا محبوب اس کے سامنے آیا، ٹھیک ہے، تو اس نے اپنے محبوب کا حال احوال بھی پوچھا، اس کی خیریت بھی طلب کی، ٹھیک ہے، محبوب کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے تمام ستم جو ہے وہ ایک طرح بھول گیا، اور اس نے جو ہے اپنے دل کی بات محبوب سے کی ہی نہیں، کہ ادھر ادھر کی زمانے کی باتیں تو خوب ہوئیں لیکن محبوب سے جو ہے وہ اپنے مصائب، اپنے حالات کا جو ہے وہ بیان نہ کر پایا۔
تو شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی غیر موجودگی میں دل کی بھڑاس نکالنے کا جو خیال بھی میرے دل میں آیا ہے وہ سب کچھ بھول گیا میں، اور میں نے ایک ہی محبوب کی جھلک دیکھتے ہی اپنے تمام شکوے شکایات دور کر دیے۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ محبوب کے سامنے شاعر شکوہ کرنے کی ہمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دل کی بات کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو الغرض جہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاعر ہمارے پاس یہی کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے محبوب سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جب اس کا محبوب اس کے روبرو آئے گا تو وہ اپنے دل کی تمام باتیں اس سے جو ہے وہ بیان کر دے گا، لیکن اور تمام شکوے شکایات بھی بیان کیے کرے گا جو اس نے تمام تکالیفیں سہی ہیں، ٹھیک ہے، دکھ برداشت کیے ہیں اس کی محبت میں، لیکن جیسے ہی اس کا محبوب روبرو آتا ہے تو عاشق جو ہے وہ اپنی تمام شکایات چھوڑ دیتا ہے اور اس کے حسن میں، ٹھیک ہے، اور وہیں پر کھو جاتا ہے اور اپنی تمام شکایات اور شکوے جو ہے وہ دور کر لیتا ہے کہ اس کے محبوب کا دیدار ہی جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو تبھی وہ کہتا ہے کہ سنانے کے قابل جو بات تھی وہ وہیں بیچ میں ہی رہ گئی ہے، درمیان میں ہی رہ گئی ہے، کیونکہ جو ہے وہ اصل بات اس نے کہنی تھی وہ اس نے اصل بات کہی نہیں ہے اپنے محبوب سے۔ تو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو آپ کسی سے کہنا چاہتے ہیں، لیکن جب آپ ان کے روبرو جاتے ہیں تو وہ تمام باتیں جو ہے وہ آپ کے ذہن سے بالکل نکل جاتی ہیں اور آپ جو ہے وہ بس اپنے محبوب کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، اس کے دیدار میں ہی گم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو حوالے کے اشعار دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پہلا ہم شعر دیکھیں گے، ان سے جو کہنے گئے تھے فیض جاں صدقہ کیے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ تو دوسرا شعر ہے، ہائے آداب محبت کے تقاضے ساغر، لب کھلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ تو یہ اشعار ہے جو آپ لوگ جو ہیں وہ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی سلسلے کو آگے کرتے ہوئے غزل نمبر 1 جو ہے وہ چوتھے شعر کی تشریح ہم کریں گے۔ سب سے پہلے شعر دیکھتے ہیں، میرے آشیاں کے تو تھے 4 دن کے، چمن اڑ گیا آندھیاں آتے آتے۔ یہاں سب سے پہلے ہم لغت دیکھیں گے۔ میرے آشیاں سے مراد ہے میرا گھر، مطلب گھونسلہ، اور 4 دن کے سے مراد ہے مختصر ہونا، چھوٹا سا ہونا، اور چمن جو ہے یہاں پر باغ مراد لیا گیا ہے، باغ سے وطن مراد لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اگر دیکھیں اڑ گیا تو اڑ گیا سے مراد ہے کہ تباہ حالی کا شکار ہو گیا، تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا۔ اور اگر آندھیاں ہم دیکھیں تو آندھیوں کو جو ہے یہاں پر طوفان اور مصیبتوں کے معنی میں لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو آشیاں اور جو ہے ہمارے پاس چمن کے لفظ جو ہیں وہ استعارہ لیے گئے ہیں۔ کس چیز کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے؟ آشیاں جو ہے وہ گھر کے لیے استعارہ استعمال کیا گیا ہے، اور چمن جو ہے وہ باغ کے لیے لیا گیا ہے، لیکن یہاں پر باغ سے مراد کیا ہے؟ وطن ہے۔ اگر ہم اہم نکات دیکھیں تو اہم نکات ہیں، ہندوستان اور دہلی کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے گھر سے زیادہ ملک کی تباہی کا دکھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم اس کی تشریح دیکھیں گے تو اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ شاعر ہمارے پاس کہتا ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنے گھر کی تباہی کے ساتھ ساتھ اپنے وطن کی بربادی کا رونا بھی رو رہا ہے۔ ویسے بھی قانون قدرت یہی ہے کہ جب کوئی قوم یا اس کا وطن تباہی اور بربادی کی لپیٹ میں آتا ہے تو پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں بچ پاتی اور ہر ایک چیز کو تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاعر ہی اسی بربادی کا ذکر کرتے ہوئے اپنے گھر سے زیادہ جو ہے وہ اپنے وطن کی تباہی پر غم زدہ ہے، اس لیے شاعر نے اپنے گھر کے لیے جو ہے وہ آشیاں کا لفظ اور اپنے وطن کے لیے جو ہے چمن کا لفظ استعارہ لیا ہے، استعارہ لے کر آیا ہے، بیچ میں استعمال کی ہے اس نے۔ تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شعر ایک طرح کا شہر آشوب بھی ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شہر آشوب ہے کیا چیز؟ شہر آشوب وہ ہے جس میں کسی قوم، شہر یا ملک کی تباہی اور بربادی کا جو ہے وہ ایک حال بیان کیا جاتا ہے، دکھ درد حالات بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک ایسے دور کا ذکر کر رہا ہے جہاں پر دہلی کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ دہلی کی تباہی ایک ایسی تباہی تھی کہ جس نے پورے ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہاں پر دہلی میں کوئی بھی ایسی گلی نہیں تھی، کوئی ایسا کوچہ نہیں تھا، کوئی ایسا گھر نہیں تھا جہاں پر لاش نہ لٹکائی گئی ہو۔ یہ جو ہے وہ نادر شاہ کے ہم حملے کی بات کریں گے کہ نادر شاہ نے جو ہے وہ دہلی پر حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے، 1739 میں، ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کیا کہ دہلی میں موجود تمام لوگوں کو، تمام گھروں کو تباہ و برباد کر دیا، ہر ایک چیز کو جلا دیا، صحیح قتل عام کیا گیا۔ یہاں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گلیوں میں جو ہے وہ خون کی ندیاں بہا دی گئیں۔ تو یہ ظلم و ستم کی ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد جنگ آزادی کے بعد کے اگر ہم حالات دیکھیں ہندوستان کے تو مسلمانوں سے ان کی زمینیں چھین لی گئی، جائیدادیں چھین لی گئی، ٹھیک ہے، ان کو جو ہے اپنے مذہب پر عمل نہیں کرنے دیا جاتا تھا،
ان کی جو ہے وہ ہماری مساجد وغیرہ کو جو ہے ہمیں وہاں پر جا کر عبادات نہیں کرنے دی جاتی تھیں، ہماری جو ہے غرض مسلمانوں کو ہر لحاظ سے برباد کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ان کو جو ہے نوکریوں سے نکال دیا گیا، ہماری زبان کو ختم کرنے کا، اردو کو ختم کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے تحریکیں چلائیں، مسلمانوں کو جو ہے وہ ہر طرح سے برباد کر دیا گیا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ شاعر انہی حالات کو بیان کرتا ہے کہ ہندوستان کو اور دہلی کو خاص طور پر مکمل طور پر تباہی و بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اسی طرح شاعر کہتے ہیں، شاعر تشریح طلب شعر میں کہتے ہیں کہ جب آندیاں آتی ہیں تو پھر تباہی مچتی ہے، اور جب تباہی پھیلتی ہے تو کوئی بھی جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ ساتھ ساری قوم جس طرح تباہ ہوتی ہے ویسے ہی کسی کا گھر بھی سلامت نہیں رہتا۔ شاعر کہتے ہیں کہ کسی قوم پر برا وقت آتا ہے تو تمام لوگ جو ہیں وہ اس برائی کا شکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ برصغیر پر انگریزوں نے جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ نہایت ہی جو ہے وہ ناروا سلوک کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ وطن پورے کا پورا برباد ہو گیا، اور دہلی کو بھی جو ہے وہ بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو شاعر یہاں پر یہی ذکر کرتا ہے کہ نہ صرف اس کا گھر برباد ہوا تھا، بلکہ جہاں پر ایک پوری قوم برباد ہو رہی ہے، تباہی کا سامنا ہو رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مصائب آ رہے ہیں، تو وہاں پر کسی ایک شخص کی زندگی برباد ہونا جو ہے وہ کوئی اتنی معنی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے شاعر کہتے ہیں کہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو بڑے بڑے مقابلہ نہیں کر پاتے، میرا آشیانہ تو تھا ہی کمزور، بڑے بڑے محلات آندھیوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے، کچے درخت تو گرتے ہی ہیں لیکن پختہ اور تناور درخت بھی جو ہے وہ جڑوں سے اکثر اکھڑ جایا کرتے ہیں آندھیوں اور مصیبتوں کی نظر ہو کر۔ تو یہاں پر اس لیے حالات میں جب بڑی تباہی آئے، ٹھیک ہے، جب حالات بگڑتے ہیں تو وطن کے ساتھ ساتھ پورے ملک کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی ذاتی زندگیاں بھی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں۔ تو شاعر اسی طرح کہتا ہے کہ میرے جو ہے وہ گھر کا اتنا کوئی دکھ نہیں ہے، کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ 4 دن کے کا تھا، بہت ہی چھوٹا سا اور مختصر تھا کہ اس نے جو ہے وہ برباد ہونا ہی تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ جہاں پر میرا گھر برباد ہوا وہاں پر پورے کا پورا چمن ہی برباد ہو گیا تھا۔ جب وہاں پر پورا چمن برباد ہو جائے تو ایک آشیانے کی کیا قیمت ہوتی ہے کہ وہ تو تھا ہی 4 دن کے کا۔ تو یہاں پر شاید جو ہے وہ ہمیں یہ بات بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر پورے کا پورا چمن تباہی کا شکار ہو گیا تھا، وہاں پر میرا گھر بھی جو ہے وہ انہی مصیبتوں کی نظر ہو گیا تھا، اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ جب آندھیاں آتی ہیں تو کوئی انسان بھی جو ہے وہ مصیبتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن اس میں جو ہے وہ اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے جو ہے وہ ہندوستان کے حالات سے، جیسے آپ سب واقف ہیں کہ جنگ آزادی کے بعد جیسے بھی حالات تھے، مسلمان پر کتنے ظلم ڈھائے گئے، ٹھیک ہے، بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس شعر کو جو ہے وہ شاعر نے بیان کیا ہے کہ میرا جو ہے آشیانہ تو محض 4 دن کو کا تھا، جب طوفان آیا تو سارے کا سارا چمن ہی برباد ہو گیا۔ تو یہاں پر کہتا ہے کہ وہاں پر وہ اتنے سفاک حالات تھے، ٹھیک ہے، اتنے برے حالات چل رہے تھے، اتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کہ جب لوگوں کی جو ہے وہ لاشوں کو درختوں کے ساتھ لٹکایا جا رہا تھا۔ دہلی میں کوئی ایسی گلی نہیں تھی، نادر شاہ نے اعلان کیا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ خون کی ندیاں نہ بہائی جائیں گی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے ظلم و ستم کی انتہا کی گئی، اور لوگوں کو جو ہے وہ مظالم کا نشانہ بنایا گیا، اور لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ تباہ و برباد کی گئیں، لوگوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ان کی جو ہے وہ گردنیں ان کے جسموں سے جدا کر دی گئی، اور ان کے سروں کو جو ہے وہ درختوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا۔ تو یہاں پر اگر ہم حوالے کے شعر دیکھیں تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اسی طرح اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر اقبال کا شعر دیکھیں تو اقبال کہتے ہیں میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ تو یہاں پر اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو شاید بھی یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے آشیاں کا تو مجھے غم ہے کہ میرا گھر برباد ہو گیا ہے، لیکن یہ اتنا بڑا دکھ نہیں ہے اس دکھ کے آگے کہ پورے کا پورا وطن ہی برباد ہو گیا ہے، پوری کا پورا ہندوستان ہی برباد ہو گیا، دہلی برباد ہو گئی ہے، اور لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئی ہیں۔ تو جہاں پر پوری قوم برباد ہو رہی ہو، پورے کا پورا وطن اجڑ جائے، تو وہاں پر کسی ایک آشیانے کا، کسی ایک گھر کے ٹوٹنے کا اتنا غم نہیں ہوتا جتنا وطن کی جو ہے وہ آزادی ختم ہو جانے کا اور حالات بگڑ جانے کا ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کو آگے مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ تشریح کر لیں گے، ٹھیک ہے، دیکھیں گے، اس چیز کو نوٹ کر لیں گے، اور حوالے کے اشعار بھی آپ لوگوں کو دیے گئے ہیں جو آپ اس کے مطابق استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے، تشریح کے مطابق۔ آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں
تو مرزا خان داغ کی ٹھیک ہے غزل نمبر 1 کا شعر نمبر 5 ہے، اور یہ ہمارے پاس مقطع کا شعر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے۔ لغت ہم دیکھیں تو یہاں پر نہیں کھیل سے مراد ہے کہ آسان نہیں ہے، اور آئے آئے سے آتے آتے سے مراد ہے کہ آہستہ آہستہ، کہ وہ یہاں پر کہتا ہے کہ اردو جو ہے وہ کوئی سیکھنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ سیکھتے سیکھتے ایک وقت لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ آپ لوگ جو ہے وہ اردو سیکھتے ہیں۔ اس کے اگر اہم نکات دیکھیں تو اس میں اردو زبان کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر اردو زبان کی پاسبانی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس وقت پر شاعر نے یہ شعر کہا تھا اس زمانے میں اردو ہندی تنازع جو تھا وہ بہت ہی عروج پر تھا، ہندو نہیں چاہتے تھے کہ اردو زبان کو مقبولیت ملے، ٹھیک ہے، لیکن مرزا خان داغ دہلوی اس زمانے میں اردو زبان کے بہت بڑے نمائندے تھے، اس لیے انہوں نے اردو مخالفت لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اردو زبان جو ہے وہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ کھیل لے اور اس کو سیکھ جائے۔ وہ کہتے تھے کہ اردو زبان دنیا کی بہترین زبانوں میں شمار ہوتی ہے، اور اس کی دھوم بھی جو ہے وہ پوری دنیا میں ہے۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اردو ایک ایسی زبان نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی بول لے، کوئی بھی سیکھ لے گا اور وہ کہے گا کہ میں جو ہے وہ اردو میں ماہر ہوں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ ایک ایسی زبان ہے جسے سیکھنے کے لیے آپ کو اور بھی بہت ساری زبانوں کو سیکھنا پڑے گا، کیونکہ اردو صرف اردو نہیں ہے بلکہ اردو بہت ساری زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اسے لشکری زبان کہا جاتا ہے۔ لشکری زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ بہت سارے لشکر آتے رہے ہندوستان میں، ٹھیک ہے، عربی، فارسی، انگریزی، اس کے علاوہ ترکی کے الفاظ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری اردو میں شامل ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ اردو کی گرامر دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ایک لفظ کو جاننے کے لیے، جیسے تذکیر و تانیث ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بھی، اس لفظ کی تذکیر و تانیث کرنے کے لیے بھی جو ہے آپ کو عربی، فارسی اور ترکی وغیرہ کی جو ہے وہ قوانین اور اصول و قواعد جاننے پڑتے ہیں، گرامر جاننا پڑتی ہے۔ اسی دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں کہ زبان آتے آتے آتی ہے کسی بھی انسان کو۔ جب اردو کو سیکھنے کے لیے ہم سیکھنے نکلتے ہیں تو ہمیں وقت درکار ہوتا ہے۔ اردو کوئی آسان زبان نہیں ہے کہ جب جسے چاہے سیکھ لیں، اور اردو مختلف زبانوں کے مجموعے کا ایک نام ہے۔ اس میں عربی، فارسی اور ہندی زبان کے الفاظ جو ہے وہ کثرت سے شامل ہیں، تو اس لیے شاعر کہتا ہے کہ اردو جو ہے وہ کوئی ایسی زبان نہیں ہے کہ جو بچوں کا کھیل ہو، آپ اسے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور بولنے لگ جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ اردو کو سمجھنے کے لیے بھی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، ایک عرصہ لگ جاتا ہے، تب جا کر آپ کو اردو آتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر ملکی آدمی، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی شخص اگر اردو سیکھنا چاہے تو اس کو اس زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، کیونکہ جب اس کو یہ زبان سیکھنی پڑے گی تو تب جا کر اس کو عربی، فارسی اور اس کی گرامر اور اس کی ہر ایک چیز کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا، تو اس انسان کو ایک زیادہ پتہ چلے گا کہ اردو جو ہے وہ کتنی مشکل چیز ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ داغ لوگوں سے کہہ دو کہ اردو جو ہے وہ اتنی آسان چیز نہیں ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ بس ہم جو بولتے ہیں وہی یہ خالص اردو ہے، لیکن وہ خالص اردو نہیں ہے۔ اصل خالص اردو کو سمجھنے کے لیے کافی وقت درکار ہوتا ہے، اور یہ آتے آتے آتی ہے، یہ اتنا آسان چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس ایک نظر دیکھا اور آپ کو آ گئی۔ تو یہی وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کہ اس لیے جب کوئی دوسری زبان بولنے والے اردو سیکھنا شروع کرتے ہیں تو اسے اس زبان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اسے تب معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان واقعی میں بہت مشکل زبان ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کی ہے کہ اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ اردو جو ہے وہ ایسی زبان نہیں ہے جو بچوں کا کھیل ہو، اس لیے بہت ہی ایک مشکل اور گھرا لگی ہوئی زبان ہے کہ جس میں بہت ساری زبانیں، بہت سارے الفاظ جو ہے وہ مل کر انہوں نے اردو کو بنایا ہے۔ تو اردو جو ہے وہ کوئی بھی اتنا سیکھنا آسان کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم حوالے کا شعر دیکھیں گے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو ہمارے پاس مرزا خان داغ ایسے شاعر تھے جنہوں نے اردو زبان کی جو ہے مقبولیت کے لیے بہت کام کیا، اور جب اردو زبان کو ختم کیا جا رہا تھا، اس کو ختم کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی، تب بھی انہوں نے بہت سارا کام کیا اردو زبان کے لیے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری غزل جو ہے وہ یہاں پر اس کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو جو ہے وہ تشریح بیان کر دی گئی ہے، بتا دی گئی ہے، حوالہ جات بھی دے دیے گئے ہیں، الفاظ معنی بھی بتا دیے گئے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس چیز کو اچھے سے پڑھنا ہے اور پھر جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ کر لینا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔